بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہو رہے ہیں۔ اب تیسرا عشرہ انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہو جائے گا، جو عشرہ نجات کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے عشرے کا اہتمام پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں زیادہ فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ خود بھی جاگتے تھے اور ازواج مطہرات کو بھی رات میں جاگنے کی ترغیب دلاتے تھے، اور عبادتوں میں بہت مستعد ہو جایا کرتے تھے اور اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ اسی عشرے میں شب قدر ہے، جو طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں واقع ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں سے کسی ایک رات میں شب قدر آتی ہے، جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر کی عبادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات۔ یہ وہ رات ہے جو سب سے آخر میں آتی ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے آخری رات، جس کے اگلے روز عید ہوتی ہے، وہ انعام کی رات ہے، جس میں مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اس لیے اس عشرے کا اہتمام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کی عبادتوں میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بہترین شکل اعتکاف کی ہے، جو مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ پوری بستی میں 1 یا 2 اشخاص کے کر لینے سے باقی لوگوں کے ذمے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس میں جستجو کریں، اور جس مسجد میں بھی ہمیں موقع اور میسر ہو وہاں پر ہم اعتکاف کی نیت سے قیام کریں۔ چونکہ موجودہ حالات میں 5 افراد سے زیادہ کے جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ایک مسجد میں 1 یا 2 یا 3 افراد اعتکاف کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں درست ہے، یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ گھروں میں اعتکاف صرف خواتین کے لیے جائز ہے۔ خواتین اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر کے اور وہاں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہیں۔ البتہ جو ضروری کام ہیں ان کے لیے وہ خواتین اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ سکتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کو کھانا وغیرہ پکانے کی مجبوری ہو تو وہ ضرورت کے تحت اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کر اپنے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے مرد حضرات بھی زیادہ سے زیادہ وقت اپنی اعتکاف کی جگہ میں مسجد میں رہیں، سوائے شدید ضرورت کے۔ اگر کوئی شخص کھانا لانے والا موجود ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور اگر کوئی لانے والا نہیں ہے تو وہ گھر جا کر کھانا لا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ اگر کچھ دیر خاموش رہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال عبادت کرنی چاہیے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں خاموش بیٹھے رہنا چاہیے، کسی سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہم کسی بھی شخص سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے بچوں سے، یا کسی دوست احباب سے براہ راست یا موبائل وغیرہ پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی مشغلہ یعنی تجارت وغیرہ ایسا ہو جس میں ہمیں مشورہ دینا ضروری ہو تو ہم اعتکاف میں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے اعتکاف میں خرابی نہیں آتی۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے
اور کسی لا یعنی کام میں یا کسی غیر ضروری کام میں یہ وقت نہ گزارا جائے، اور موجودہ حالات میں اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے اور پورے عالم کو اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔